میں اس وقت اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ خوف اور دہشت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موت مجھ سے ذرا سے فاصلے پر ہے۔ کوئی بھی لمحہ میرا آخری لمحہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ تحریر ای میل میں کمپوز کر رہا ہوں تاکہ آخری لمحوں میں بھی اسے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ اگر موت کے بے رحم پنجے نے مجھے دبوچا اور تحریر ادھوری رہ گئی ہو تو معذرت۔ میں زیادہ تمہید باندھنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میرے دوست مارک کی وجہ سے ہوا ہے۔ مارک میرے قریب بیٹھا ہے، خوف سے اس پر لرزہ طاری ہے۔ یرقان زدہ مریض کی طرح اس کا رنگ پیلا ہے۔ وہ آج صبح میرے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اسے پانی پلایا اور پوچھا، کیا ہوا مارک، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر پوچھا، مارک میرے دوست مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے سر ہلا کر کہا، بتاتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ جب اس کی سانسیں درست ہوئیں تو اس نے کہنا شروع کیا، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے ماں باپ ڈاکٹر ہیں۔ دونوں نے ایک جیسی طبیعت پائی ہے۔ وہ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے اسپتالوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پسماندہ علاقوں میں لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول تو وہاں ڈاکٹر نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو نیم حکیم خطرہ جان بنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی خدمات ایسے علاقوں کے اسپتالوں کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے 1 سال سے وہ جنوبی میکسیکو کے ایک چھوٹے سے اسپتال میں ہے۔ میں چونکہ اکیلا ہوں اس لیے اپنی خالہ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ پرسوں اسپتال میں ایک شخص داخل ہوا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ پاپا نے اسے کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کچھ سنبھل گیا تو پاپا نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہ شخص کانپنے لگا، جیسے اسے بہت ہی خوفناک بات یاد آ گئی ہو، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہنے لگا، میری بہن کو اس نے مارا ہے۔ کس نے مارا؟ پاپا نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے نام لیتے ہوئے گھبرا رہا ہو۔ پھر ہمت کر کے کہا، سفید موت۔ سفید موت؟ یہ کیا ہے؟ خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر آ کر گزر گئی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا، البتہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کئی سال پہلے مری ہوئی ایک لڑکی ماریا کی بے چین روح ہے۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اسے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کا بس چلے تو وہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارے۔ پھر وہ غائب ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئی۔ لوگوں نے اسے مردہ تصور کیا اور یہ سمجھا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی، اس لیے کہ وہ اکثر خودکشی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں اور میرا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے، یہاں تک کہ میرا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو۔ لوگوں نے اسے بھلا دیا، لیکن پھر اچانک وہ ظاہر ہو گئی۔ سب سے پہلے اسے اس کے پڑوسی جانسن نے دیکھا۔ جانسن کی عمر 40 سال تھی۔ رات کو وہ کلب سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو عجیب و غریب انداز میں چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ چل رہی تھی، لیکن ایک قدم بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ زمین پر پھسل رہی ہو۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جب وہ جانسن کے قریب آئی تو اس نے اسے پہچان لیا، یہ ماریا تھی۔ جانسن نے پوچھا، ماریا یہ تم ہو؟ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ ماریا نے سر اٹھایا۔ جانسن اسے دیکھ کر لرز گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کا چہرہ کسی جلاد کی طرح سخت اور جذبات سے عاری تھا۔ اس نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا، جانے اس کے قہقہے میں کیا بات تھی۔ جانسن کانپنے لگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نڈر آدمی تھا، لیکن اس وقت اس پر دہشت طاری تھی۔ اس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ پوری رات وہ دروازے پر دستک سنتا رہا۔ صبح وہ مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش ایسی حالت میں تھی کہ اسے پہچاننا مشکل تھا۔ دوسرے دن اس کی بیوی بھی مر گئی۔ اس کی بیوی نے اپنی بہن کو یہ قصہ سنایا اور اگلے دن وہ بھی مر گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے چچا کو بتایا اور اسی رات اس کی بھی موت ہو گئی۔ اب تک بہت سارے لوگ اس سفید موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ سب کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یہ دستک لمحہ بہ لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ دروازہ کھولو تو باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے شکار کو خوب ڈراتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ کسی اور کو اس کے متعلق بتا نہیں دیتا، اور جب وہ کسی اور کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہے
تو اسے قتل کر کے دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ تیزی سے بولے جا رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی شکار کے بال نوچتی ہے، پھر اس کی آنکھیں نکال کر چباتی ہے، اس کی زبان ایک جھٹکے سے کھینچ کر پھینک دیتی ہے، پھر وہ دل نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتی ہے، اسے اوپر اٹھاتی ہے اور زور سے زمین پر دے مارتی ہے، پھر وہ اسے اپنے پاؤں سے مسل دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر آنسو پوچھ کر بولا، کل رات اس نے میری بہن کو مارا۔ میری بدنصیب لیزا، اس نے مرنے سے پہلے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس کا وہم سمجھا، لیکن صبح وہ مردہ پائی گئی اور اب مجھے دستک سنائی دے رہی ہے۔ میں پادری کے پاس گیا، لیکن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے چلے جانے کو کہا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری مدد نہیں کر سکتا۔ شاید اس نے میرے پیچھے سفید موت کو دیکھ لیا تھا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ پاپا نے جب یہ کہانی سنی تو انہوں نے کہا، یہ آپ کا وہم ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں کچھ دوائیں لکھ کر دیتا ہوں، اسے پابندی سے استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پاپا نے اسے انجیکشن لگا کر رخصت کر دیا، لیکن اگلے دن وہ اسی حالت میں مردہ پایا گیا جس طرح اس نے کہا تھا۔ پاپا کو بہت افسوس ہوا۔ اب پاپا کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ پریشانی اس کہانی کی وجہ سے تھی جو اس نے سنائی تھی، اور پھر یہ پریشانی حقیقت کا روپ دھار گئی۔ پاپا اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ ماما نے کافی بنائی، دونوں بیٹھ کر کافی پینے لگے۔ وہ اس واقعے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ انہیں دستک سنائی دی۔ کیا تمہیں کچھ سنائی دیا؟ پاپا نے بے یقینی کے ساتھ ماما سے پوچھا۔ ماما نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے بھی دستک سنی ہے۔ خوف ان کی آواز سے آیا تھا۔ وہ کہانی ہمارے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی مریض ہو، پاپا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا۔ انہیں وقفے وقفے سے دستک سنائی دینے لگی۔ اب پاپا کو میری فکر لاحق ہوئی، انہوں نے خالہ کو کال کر کے کہا، مونا، میری جان خطرے میں ہے، میں کسی بھی وقت مر سکتا ہوں، تم مارک کو چند دن کے لیے کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، میرے مرنے کے بعد اس کا اسی طرح خیال رکھنا جس طرح اب رکھ رہی ہو۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گی، وہ میرے بیٹے جیسا ہے، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ پاپا نے انہیں ساری کہانی سنا دی۔ کل صبح ہمیں اطلاع ملی کہ مما پاپا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ کل سارا دن خالہ کو دستک سنائی دے رہی تھی۔ رات کو اس نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ صبح جب میں اٹھا تو خالہ مری ہوئی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میں اس کے گھر سے بھاگ آیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ آپ میرے بہترین دوست ہو، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ مجھے سفید موت سے بچاؤ، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے اسے تسلی دی اور گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا، لو یہ پانی پی لو۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ گلاس میرے ہاتھ سے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مار خوفزدہ ہو کر مجھ سے لپٹ گیا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، وہ آ گئی، سفید موت آ گئی، میں مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ۔ کچھ نہیں ہوگا مارک، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ میں واپس آ گیا، لیکن پھر دستک سنائی دی۔ میں نے پھر دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ دستک کی آواز اب بھی مجھے سنائی دے رہی ہے اور لمحہ لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین، آپ جو یہ کہانی سن رہے ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی۔ اب آپ میں سے کسی کی باری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو دستک سنائی دے تو سمجھ لیجیے گا کہ سفید موت آپ کے پیچھے ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہ بتا دوں کہ یہ میرے ناول کا ابتدائی حصہ ہے، اور آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔